قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ سورۃ النساء کی اس آیت کا درس چل رہا تھا جس میں 2, 3 یا 4 نکاح تک مسلمانوں کو اجازت دی گئی۔ اس آیت کے ضمن میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالی جو بڑے پائے کے مفسر قرآن بھی تھے اور مفکر اسلام بھی تھے، خاص طور پر تحریک ریشمی رومال، اس کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ ہم مسلمانوں کی کمزوریاں یہ ہیں کہ ہم اپنی تاریخ سے بالکل آگاہ نہیں ہوتے۔ بڑے سے بڑی بھی اگر کسی کی معلومات ہوں تو اس کے نام سے تھوڑی سی آگاہی ہوتی ہے کہ اس نام کا بھی کبھی کوئی کام ہوا تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز کسی آیت کے ضمن میں اس کی بھی موٹی موٹی تفصیلات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو تحریک ریشمی رومال اتنی بڑی تحریک تھی کہ آج بھی جب انگریز اس کا نام سنتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالی اس تحریک کا ایک بہت بڑا کردار تھے۔ وہ اس آیت کے ضمن میں ایک مضمون نقل کرتے ہیں تو خیال ہوا کہ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دی جائے کہ انگریز اور یورپ نے جس وقت تمام حرب اسلام کو روکنے کے لیے استعمال کر لیے اور یہاں تک کہ مسلمانوں سے سلطنتیں اور حکومتیں بھی چھین لیں، یہاں تک کہ ان کی خلافت کو بھی ختم کر دیا، وہ بھی پارا پارا ہو گئی، اس کے باوجود اسلام کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکے۔ مسلمانوں کی ترقی اسی طرح ہوتی رہی، اپنے مذہب سے ذرہ بار یہ متزلزل نہ ہوئے، تو پھر انہوں نے پروپیگنڈے کا ہتھیار استعمال کیا اور آج تک اس ہتھیار کو استعمال کر رہے ہیں اور بڑے مؤثر طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ تو جن چند چیزوں کو انہوں نے اپنے پروپیگنڈے کی بنیاد بنائی، ان میں سے خاص طور پر 4 چیزوں کو انہوں نے بہت زیادہ اچھالا، ان کا تھوڑا سا تذکرہ یہاں پر مقصود ہے، اور مسلسل 200 سال تک وہ اس پروپیگنڈے میں لگے ہوئے۔ اس کے بعد بالآخر وہ کامیاب ہو گئے، مسلمانوں کی صفوں کے اندر انتشار پیدا ہوا، نظریات میں تزلزل پیدا ہوا۔ ان میں سے سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جس کو انہوں نے اچھالا وہ تعدد ازواج تھا کہ مسلمانوں کا اسلام دین مسلمانوں کو زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو مسلمان عیاش ہوتے ہیں تو اس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کرنا شروع کیے۔ حالانکہ اس آیت کی تفصیلات آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اس کا تو شان نزول ہی یہ تھا کہ کسی یتیم بے سہارا بچی پر بھی ظلم نہ ہونے پائے، کسی کو یہ سمجھ کر کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس پر زیادتی کرنا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو جس آیت کا شان نزول اور شان ورود ہی یہ ہو کہ بے سہاراؤں کو ظلم سے بچایا جائے، کمزوروں کو ظلم سے بچایا جائے، اسی آیت کے ایک مضمون کو لے کر مسلمانوں کو اس طرح کا طعنہ دینا یہ کسی طور پر بھی درست نہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آدمی کو 2 یا 3 یا 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، فرض یا واجب نہیں کیا۔ کسی پر بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 2 یا 3 یا 4 شادیاں کرے،
اور اگر نہیں کرے گا تو شریعت اس کو پوچھے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اجازت دی ہے، اور اجازت بھی کئی شرطوں کے ساتھ دی ہے کہ ظلم نہ ہو اور تمام کے اخراجات پورے کر سکو اور ان کی ضروریات کا خیال کر سکو، انصاف کر سکو، تو تب وگرنہ پھر ایک ہی کافی ہے۔ اور پھر اسلام نے یہ آ کر کوئی نیا حکم نہیں دیا، یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ انبیاء کرام سابقین ان کے لیے بھی تعدد ازواج اور ان کی امتوں میں یہ جائز رہا ہے۔ اور خود جس وقت اسلام کا نزول ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس وقت بھی تعدد ازواج کا رواج تھا اور لوگ زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ اسلام نے اس کو ختم نہیں کیا، ہاں اس میں وہ پہلو جو ظلم اور ستم اور زیادتی پر مبنی تھے ان پہلوؤں کو ختم کیا ہے، نہ یہ کہ اسلام نے کوئی نیا حکم دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج کو انہوں نے بہت زیادہ اچھالا، اور عام مسلمانوں کے تعدد ازواج کو اچھالنے کا نتیجہ اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر وہ خطے جہاں پر انگریز کی حکومت رہ چکی ہے، کہ اس کو بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے اور بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ اگر نوجوانی میں کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے یا مطلقہ ہو جاتی ہے تو ساری زندگی اس کو جس مشکل سے گزرنا پڑتا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو معاشرے میں ایک اچھا خاصا اس حوالے سے دباؤ ہے، کھچاؤ ہے، اور اگر کوئی دوسری یا تیسری شادی کر لیتا ہے اس کے بارے میں اچھا خاصا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے اور اچھی خاصی اس کے خلاف مہم شروع ہو جاتی ہے اور پورا خاندان اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی پروپیگنڈے کا اثر اور اس کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ اچھالا، حالانکہ اگر تھوڑا سا انسان اپنے ذہن کو تعصب سے خالی کر کے سوچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی جو عین شباب کا زمانہ ہوتا ہے اس عمر میں اپنے سے 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ نکاح کیا، اور پھر 25 سال انہی کے ساتھ نباہ فرمایا اور ان کی حیات طیبہ میں کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ اور 50 سال کی عمر کے بعد جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نکاح کیے ہیں تو ان میں بھی بہت سارے اسلامی اور شرعی مقاصد اور فوائد تھے۔ مثال کے طور پر گھریلو زندگی یہ نبی کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ان مسائل کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ گھر میں اتنی خواتین ہوں کہ وہ ساری کی ساری زندگی محفوظ رہ سکے۔ چنانچہ گھریلو زندگی جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری ازواج مطہرات سے ہم تک پہنچی ہے۔ اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو پھر یہ زندگی کے بہت سارے پہلو مخفی رہ سکتے تھے، جبکہ اللہ نے اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، اس کے کسی پہلو کو بھی مخفی رکھنے کی اجازت گنجائش نہیں تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اسلام کو ہر جگہ پہنچانا تھا تو خاندانوں کے ساتھ، قبائل کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کرنے سے اپنائیت پیدا ہوتی تھی۔ یہ بھی اسی پروپیگنڈے کا اثر ہے کہ پہلے دوسرے قبائل سے لوگ شادی اس لیے کرتے تھے تاکہ ان سے تعلق مضبوط ہو جائیں، اور تعلقات مضبوط ہو بھی جاتے تھے۔ اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو بہت سارے واقعات میں ذکر کرتا۔ اور آج کل اس لیے بہن بھائی بسا اوقات اپنے بچوں کی آپس میں شادیاں نہیں کرتے کہ جو تھوڑا بہت ملن جلن ہے اور جو تھوڑا بہت تعلق ہے وہ بھی کہیں ختم نہ ہو جائے۔ تو اس وقت شادیاں اس لیے کی جاتی تھیں دوسرے خاندانوں میں تاکہ دوسرے خاندانوں سے تعلقات مضبوط ہوں۔ اب اپنوں سے اس لیے نہیں کی جاتی کہ کہیں تعلقات خراب نہ ہو جائیں۔ تو یہ وہ معاشرت ہے جو انہوں نے زبردست پروپیگنڈے کے ذریعے ہم پر مسلط کی اور ہم اس نتیجے تک پہنچ گئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مذہب کے حوالے سے صحیح معلومات بھی عطا فرمائے اور ہمیں اس کو صحیح سمجھ کر، حق سمجھ کر اس کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔